السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازدان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرالکیف بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اللہ آپ لوگوں کو ہر شے سے، ہر آبا سے محفوظ رکھے، خاص کر ان درندوں کی درندگی سے محفوظ رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہرالکیف آج تو دیش کے بارے میں بتاؤں گا میں۔ جو گجرات کا ایشو تھا آج سے 20 سال پہلے کا گودرا معاملہ، جس میں آج کلین چٹ ملی ہمارے پھس منتری، کیا بولتے ہو نام نہیں آتا میرے کو، پھیکو منتری، جملہ منتری، جو بھی ہے وہ، خیر جو ہے سو اس کو کلین چٹ، یہ تو ہم کو پہلے سے ہی معلوم تھا، یہی ہونا تھا، یہی ہونا تھا، کیونکہ سارے چاہے سپریم کورٹ رہو چاہے ہائی کورٹ رہو کبھی بھی ان کے اگینسٹ نہیں گئے، کیونکہ ان کے بنائے ہوئے جسٹس رہتے، سارے چیزیں پڑھ کے سنانا رہتا، لکھی ہوئی تحریر ان کی رہتی، وہ صرف گمراہ کرنے کے لیے، دیش واسیوں کو پاگل بنانے کے لیے یہ حربہ استعمال ہوتا ہے، یہ ہتھ کنڈا استعمال ہوتا۔ بہرالکیف اس کو کلین چٹ دیے، جبکہ سارے دنیا نے دیکھی اپنے آنکھوں سے، یہ 3 دن کے 4 دن کے بچوں کا جس طریقے سے ہاسپٹلوں کے اندر گلے گھوٹ کے ختم کیا گیا، جو کامیں انجام دیے گئے، یہ سارے چیزیں تو یہ ساری دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھی، اس کے باوجود اس کو کلین چٹ ملی بھی، تو سوچنے والی بات ہے کہ آج ہمارا دیش کہاں پہ جا رہا ہے، ہمارا دیش کہاں پہ جا رہا ہے۔ تو یہ چندی چور کو کلین چیٹ مل گئی، یہ معلوم ہے ملنا ہی تھا، وہ ایک دھبا جو ہے وہ لوگ کے لیے جو ہے وہ نکالنا ضروری تھا، آج نہیں نکالے، اب نہیں نکالے تو کبھی نہیں نکال سکتی، انہوں معلوم ہے، کیونکہ آج قابض ہیں انہوں، سمجھے۔ اور یہ معلوم ہے ہمارے کو سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی ان کا ہے، ہائی کورٹ کا ججمنٹ بھی ان کا ہے، انہوں جو چاہے کر سکتے، ان کو کوئی روکنے اور ٹوکنے اور بولنے والا نہیں، لیکن ایک ابو فیصل ہے جو حق کو حق اور سچ کو سچ بولے گا۔ ہم ان کے باپ سے بھی جو ہے سو 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے، نہ ڈرتے ہم، نہ ڈرتے ہم، بلکہ ہمارے کو تو جو ہے سو یعنی دھمکیاں دیے جاتے، ہم کو ڈرایا جاتا، ہم کو لالچ دیا جاتا، ہم کو خریدنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ تمہارا بھائی نہ کبھی بکے گا نہ کبھی ڈرے گا انشاءاللہ۔ ڈر صرف اللہ رب العزت سے ہے، بس اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، خاص کر ان درندوں سے، خاص کر ان پاکھنڈیوں سے، خاص کر ان چندی چوروں سے۔ بہرالکیف یہ دیکھا آج بڑے ڈبیٹیں چل رہے، یہ چل رہے، آج گودی میڈیا پھر گرم ہو گیا، جبکہ باہر کیا ہو رہا ہے ان کو خود پتہ ہے اچھی طرح، چلو نہیں معلوم ہے بھی بولے تو جو ہے سو الگ بات ہے، وہاں کا کچھ نہیں لے رہے، کیا حالات سے گزر رہے ہیں وہاں پہ، 20 لاکھ غیر مسلم ہیں، عرب میں خلیج میں 20 لاکھ غیر مسلم ہیں، ان لوگوں کی فکر نہیں ہے، ان کو فکر ہے تو اس کو کلین چٹ مل گئی، کلین چٹ دلا دیے، اس کی واہواہی کرنا، اس کے پوتے دھونا، اس کے پیندے، اس کے پچھواڑے صاف کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر ہمارے کو وہی معلوم ہے، پہلے سے پتا ہے، ہمارے کو بھی معلوم ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو معلوم ہے یہی ہونا تھا اور یہی ہوا۔ آج جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ نے جو کلین چٹ دی اس کو، اور جو اٹھا کے کانگریس کا نام لیا گیا، کانگریس کے اوپر پھوڑا گیا، لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، اس ٹائم کا پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی تھا بھائی، وہ ٹائم پہ اٹل بہاری واجپئی کی سرکار تھی، جس وقت جو گجرات میں ہوا تھا، جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچیوں کے جو 22,000 بچے تقریباً، جس کی عمر 3 دن 2 دن سے 22 دن 24 دن کی تھی، ان کے گلے کھوٹے گئے، پاؤں سے دبایا گیا، روندا گیا ان بچوں کو، کبھی ہم نہیں بھولیں گے، نہ کبھی فراموش کیا جائے گا جو کچھ بھی ہوا۔ ارے بہت ایسے چیزیں ہیں بھائی، اگر سے میں یاد دلانے لگوں تو آنکھ سے آنسو نکلیں گے آپ لوگوں کے آنکھ سے آنسو جانے چالو ہو جائیں گے، اس لیے آپ لوگوں کو رلانا نہیں چاہ رہا ہوں میں،
آپ لوگوں کو لانے چاہ رہا ہوں، جو چل رہا چلنے دو، لیکن انشاءاللہ ان کو کلین چٹ یہاں پہ ضرور ملی، یہاں پہ ضرور ملی، لیکن آگے کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جواب تو ان کو دینا ہے ہر چیز میں. ایسا نہیں ہے وہ ہے تو جو ہے سو ان کو نہیں، ہر چیز کا جواب دینا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے. وہ تو دینا ہی پڑے گا، اور ہر حال میں دینا پڑے گا، ہر حال میں دینا پڑے گا. خیر آپ لوگوں کو ایک چیز میں بتا دوں اور یاد دلا دوں، جس طریقے سے جی سی سی نے جو ان کے اوپر جو کارروائیاں کی، جو ان کے اوپر ایکشنیں لیا، اس سے یہ لوگ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے. اب ان کو ان بھکتوں کو دکھانے کے لیے یا کچھ بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف دماغی توازن بانٹنے کے لیے، دماغیں بانٹنے کے لیے، دماغوں کو منتشر کرنے کے لیے یہ نیا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا. جبکہ کبھی سپریم کورٹ کا، میرے کو آپ لوگ یہ بتا دے، کبھی آپ نے سنی تھی کہ یہ تاریخ کو فیصلہ ہونے والا ہے؟ ہاں، کبھی نہیں سنے تھے. لیکن یہ اچانک فیصلے کا وقت بھی آ گیا، ججمنٹ بھی مل گیا، کلین چٹ بھی مل گئی. کہے کے لیے تھوڑا سا یہ ان بھکتوں کو اور دیش واسیوں کے دماغوں کو منتشر کیا جائے، دماغوں کو بانٹا جائے، تاکہ جو چیز ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارے دیش کے تمام پروڈکٹ، ہر چیز بند، ہر چیز بین لگ چکی ہے، ہر چیز پہ پابندی عائد ہو چکی ہے. کھانے کے تمام اغذیات کو نکال کر اسٹور سے تک پھینکا جا رہا ہے بھائی. اور یہ ان بھکتا جو متر پیتے ہیں، جو ٹٹی کھاتے ہیں، جو حق کے دھوتے نہیں، انہوں کیا بول رہے ہیں؟ اگرچہ ہمارے دیش سے چاول لے گا تو کیا ہوگا؟ ارے ان بھکتو، ارے لنڈو، سنو، کان کھول کے سنو. وہ لوگ کو خود چاول وہ لوگوں کے پاس جو آتا ہے نا، زیادہ تر پاکستان دیتا ہے، سری لنکا دیتا ہے. کیا دنیا میں پیداوار خالی ہمارے دیش میں؟ ارے ہم 5% ہم سے لیتے تھے وہ لوگ. کتنا؟ 5%. 95% دوسرے کنٹریاں دیتے تھے. لیبیا میں ہوتا ہے، لیبنان میں ہوتا ہے، مراکش میں ہر جگہ چاول پیدا ہوتا ہے، گیہوں پیدا ہوتا ہے. کیوں تمہارے جی پہ مار کے چھپی پھینک کے سامان اٹھا کے؟ جب ان کو اتنی شدید ضرورت تھی، جب ان کو تمہارے علاوہ کوئی دینے والا نہیں تھا، تو کیوں پھینکا جاتا؟ ارے چندی چوڑ سالو، تم کس کو بتاتے رہے یہ باتیں؟ ارے تم دماغی بیمار ہے تو سب کو دماغی بیمار سمجھے، تم پاگل ہے تو دوسروں کو بھی پاگل سمجھے، تم موتر پیتے ہیں تو دوسرے وہ بھی نہیں سنتے رہے، ادھر سے موتروں کے پاس سے جاتے نہیں. تم تو سالے موتر تو اٹھاتے پی لیتے ہیں، تم ٹٹی کھانے والے. تو تمہارے لیے حولے شولے باتیں گھر میں کر لو، باہر کریں گے تو پھر سننا پڑے گا ایسا، سمجھے؟ ابھی چائنا کے کچھ پروڈکٹ کو بینڈ کرے تھے یہ لوگ پہلے، ہمارے دیش کے پروڈکٹ پہ پابندی عائد نہیں ہونے سے پہلے، لیکن اب وہ بھی کھول دیے گئے. چائنا سے بھی مال آ رہا ہے ان کو، اب چائنا کے اوپر سے ہٹا دیا پابندی. چائنا نمبر 1 سامان جو ایکسپورٹ کر رہا ابھی. کیا ہوگا تمہارا؟ ارے پاگل ہے تم لوگ، ہے دماغی بیمار ہے. ارے ان کو کیا اثر ہوگا رے؟ انہوں خود تم کو بینڈ کر دیا، تمہارے اوپر پابندی عائد کر دیے، تمہارے کو ذلیل کر دیے، تمہارے سامان کو نکال کے پھینک دیے. تم سے لینا دینا جو ہے سو حیا صرف ہمارے، اگر سے وہ لوگ لیے تو ہمارے دیش کی جو اکنامی اس وقت تو گرے بھی بد سے بدتر حالت کی ہو گئی بھی ہے، کچھ حد تک سدھرتی. اگر سے کچھ لے رہے ہم سے تو انہوں احسان ہم پہ کر رہے، ہم دیکھے نہیں کر رہے، سمجھے رے؟ گو اور متر پینے والوں، اس لیے کان کھل کے سنو. یہ حولے شولے باتیں تم لوگ یہاں تک کر لیے، اگرچہ ان کو معلوم ہوا تو تمہارے کو گھر پہ سے اٹھانے لگاتے، وہ لوگ وہاں بیٹھ کے بلانے لگاتے تمہارے کو، سمجھے؟ جیسا آج نپر شرما اور نوین چنڈال کے ساتھ جو حساب جو ہوا ہے نا، یہ حالت تم سے اس سے بدتر ہوگی تمہاری، کیونکہ وہ لوگ کسی کو چھوڑتے نہیں. وہ ہے عرب، اصلی عرب. ارے چندی چوڑ سالو، کان کھول کے سن لو. حولے شولے باتیں اگرچہ کریں گے تو سمجھو کہ تمہارا وقت قریب آ گیا. تم پھڑ پڑا رہے، اس لیے حولے شولے باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو
دیوانہ پن جو بتا رہے ہیں کہ تمہارا ٹائم نزدیک آ چکا اس لیے دکھا رہے ہیں تم، اس لیے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، نہیں تو گزر جاؤ. کچھ بھی کرو، ٹٹی جا پہ 3 ٹائم کھانا ہے 6 ٹائم کھا لو، ہمارا کیا کرنا ہے؟ ہم کو گٹر صاف کرو تم لوگ بس، اور کچھ بھی نہیں. گٹر صاف رہنا چاہیے، بہتے رہنا چاہیے. تم لوگ جو گٹروں میں جو پناہ لیے تھے اتنے دن سے، جو نکل کے حولے شولے باتیں کر رہے، اس سے تمہارے یہاں صفایا ہوتا اور کچھ بھی نہیں، اور دیش کا اور نقصان ہوتا اور کچھ بھی نہیں. جو پردھان منتری ہمارے جو پھس منتری جو بھیج رہے ہیں، جو میلیں کر رہے ہیں، جو لیٹریں بھیج رہے ہیں، جو معافی نامے بھیج رہے ہیں، پھر اس کا بھی اثر نہیں ہوتا. وہ عرب قوم ہے، اگرچہ ایک بار فریم سے نکل جائے تو نہیں آتی واپس، پورا ختم صفایا کرتی. کوئی چیز تھان لیتے ہیں وہ لوگ تو خاموش نہیں بیٹھتے. یہ بات یاد رکھو. چلو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو. بہرحال کیف اجازت چاہتا ہوں میں. السلام علیکم.